بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا جیلمی آج کل ایک آیت پڑھ کے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا غلط عقیدہ رکھتا ہے اور نوجوانوں کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 یعنی 188 نمبر آیت ہے، وہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب آپ فرما دو کہ نہیں میں مالک خود اپنی جان کے نفع اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے۔ یہ آیت پڑھ کے مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی اللہ نے فرما دیا کہ نبی تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو اس حوالے سے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معاذ اللہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، خود نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے جاہل آدھی آیت پڑھ کے اگلا حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دیکھ اللہ فرما رہا ہے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، محبوب آپ فرماؤ کہ میں مالک نہیں ہوں خود اپنی جان کے نفع اور نقصان کا، الا ماشاء اللہ۔ آگے یہ بھی پڑھو نا الا ماشاء اللہ، اللہ فرمایا الا ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ اختیار دے، جو اللہ مجھے طاقت دے، اس کے بعد میں نفع بھی دے سکتا ہوں، نقصان بھی دے سکتا ہوں، مالک و مختار بھی ہوں، جتنا اللہ مجھے اختیار دے۔ یہ دیکھیں وہ بے ایمان یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے پاس اختیار نہیں ہے، نبی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو تمام تفاسیر پڑھ کے دیکھیں الا ماشاء اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس سے حضور کے اختیار کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ حضور کے اختیار کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے محبوب کو اختیار دیا، ہم نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہم نے محبوب کو خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن اپنی ذاتی طور پہ میرا نبی کچھ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے جو بھی اللہ نے اختیار عطا فرمائے، اس اختیار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پہ مالک و مختار بھی ہیں اور نفع نقصان کے مالک بھی ہیں۔ اس پہ میں درجنوں قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے، پارہ نمبر 13 ہے، ذرا سنیے گا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ، ان کے رب کے حکم سے، اس کی راہ کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اندھیرے کفر و ضلالت ہیں اور روشنی ایمان و ہدایت ہے۔ ایمان و کفر میں فاصلہ نہیں، ایک سے نکالنا قطعاً دوسرے میں داخل کرنا ہے۔ تو آیت کریمہ صاف ارشاد فرما رہی ہے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفر و ضلالت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی کفر سے نکال کر ایمان میں لے کے آئے، اور اس امت کو یعنی ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے کفر سے نکال کے نور کی طرف، ایمان کی طرف لے کے آئے، روشنی کی طرف لے کے آئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں میں نے اختیار دیا محبوب، ان کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آؤ۔ آیت نمبر 2 سنیے گا، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ فرمایا محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں۔ تم کہتے ہو کہ نبی اختیار نہیں رکھتا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں محبوب تمہیں حاکم نہ بنا لیں، تمہارے فیصلے کو نہ مان لے، کوئی مسلمان نہیں، مومن نہیں۔ آگے سنیے گا، آیت نمبر 3 ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر 3 سورہ احزاب، آیت نمبر 37 ہے۔ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ،
اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسے انعام دیا، اس پر انعام کیا، اور اے محبوب تم نے ان پر انعام کیا۔ حضور ایسے غنی ہیں کہ لوگوں کو بھی غنی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی عطا کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، تم کہتے ہو کچھ نہیں دے سکتے۔ آگے سنیے آیت نمبر 4 سورہ توبہ آیت نمبر 74 ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ اللہ فرماتا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا منافقوں کو یہی بات بری لگی کہ انہیں یعنی ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اپنے فضل سے عطا کیا، تم کہتے ہو دے کچھ نہیں سکتے، اختیار کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ان کو یہی بات بری لگی؟ تو تم بھی ان منافقوں میں سے ہو جن کو اللہ کے محبوب کا اختیار اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کو یہی بات بری لگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے ایمان والوں کو اپنے فضل سے غنی کیا؟ جس کے پاس کچھ ہو نہ، یا پاس تو بہت کچھ ہو لیکن اختیار نہ ہو دینے کا، تو وہ غنی کیسے کرے گا؟ تو میرے نبی تو غنی کر رہے ہیں، پتہ چلا اللہ نے اختیار عطا فرمایا اور محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا۔ آیت نمبر 5 سنیے، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا۔ اب دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اس پہ راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا۔ ان دونوں آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کی طرف عطا کی اور غنی کرنے کی نسبت کرنا صحیح ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن میں اللہ ان کی طرف یہ نسبت نہ کرتا۔ شرک اس لیے نہیں کہ الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن معنی میں فرق ہے۔ خدا تعالیٰ ذاتی طور پر غنی کرتا ہے اور رسول اللہ اللہ کی عطا سے غنی کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 سنو، اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول ان کے لیے ستھری چیزیں حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے اتارے گا جو ان پر تھے۔ خیال رہے کہ چیزیں حلال حرام تو اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب حلال بھی کر سکتا ہے، کسی چیز کو حرام بھی قرار دے سکتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نبی کے پاس اختیار نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں۔ میرا نبی تو شریعت میں کسی چیز کو چاہے تو حلال کر دے، کسی چیز کو چاہے تو حرام کر دے۔ یہ اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کریم کو کسی چیز کے حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آگے سنیے، قرآن پاک کی آیت نمبر 7 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ تو جو رحمت ہوگا اس کے پاس اختیار بھی ماننا پڑے گا، اس کا اختیار نہیں مانو گے تو رحمت نہیں مان سکتے۔ جب بندے کے پاس اختیار نہ ہو تو وہ رحمت کیسے کر سکتا ہے؟ پتہ چلا اگر محبوب کو رحمت للعالمین مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، کیونکہ جو مختار نہ ہو وہ رحمت نہیں کر سکتا۔ آگے آئیے آیت نمبر 8 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی سائل کو جھڑکو مت، کسی سائل کو واپس نہ لٹاؤ۔ کیا وجہ ہے؟ اگر نبی پاک مختار نہ ہو، آپ کے پاس کچھ ہو نہ، دے نہ سکتے ہو، مختار ہی نہ ہو، اختیار ہی نہ ہو، تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ؟ یہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے، خزانوں کی چابیاں دی ہیں اور ساری کائنات آپ کے ہاتھ میں دی ہے کہ آپ جسے چاہیں، جتنا چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 9 پڑھ رہا ہوں۔ سورہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اللہ فرما رہا ہے جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، باز رہو۔
اگر رسول دے کچھ نہیں سکتے، اختیار کوئی نہیں، تو اللہ کیوں فرما رہا ہے کہ جو رسول دیں اسے لے لو؟ پتہ چلا اللہ نے محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ نبی نفع نقصان کے مالک ہیں، مختار کل ہیں۔ آیت نمبر 10 پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اس آیت سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام قرار دینے کے اختیار کو نہ ماننا یہ کفار کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ جو یہ نہیں مانتا کہ نبی پاک حلال و حرام کے مالک و مختار نہیں ہے، جو حضور کو مالک و مختار نہیں مانتا حرام و حلال کرنے کا، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 11 سنو، تم ایک آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 پڑھ کے اس کا کچھ جملہ پڑھ کے نوجوانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہو۔ میں آیت نمبر 11 پڑھ رہا ہوں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، فرمایا وہ نہ کسی مسلمان مرد نہ کسی مسلمان عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ یہ حضرت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور کی پھپھی کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور نے زید بن حارثہ کے نکاح کے لیے زینب کو پیغام دیا، جسے زینب اور ان حضرات نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے گھر والے راضی ہو گئے اور حضرت زید کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کے حکم کے سامنے اپنے ذاتی معاملات میں بھی مومن کو حق نہیں ہوتا۔ اگر حضور کسی پر اس کی منکوحہ بیوی حرام کر دیں تو حرام ہو جائے گی، جیسے حضرت کعب کے لیے ہوا۔ غرض کے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ویسے نکاح کے لیے عورت کو پوچھنا، اس کا فیصلہ پوچھنا، اس کا مشورہ لینا یہ ضروری ہے، عورت کو اختیار ہوتا ہے۔ لیکن نبی کا جب حکم آ جائے تو عورت کا بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نبی کے حکم کو نہیں مانتا وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اس کے تفسیر میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں فمن زعم ان النبی قاعد من الناس لا یملک شیئا اصلا ولا نفع به لا ظاہرا ولا باطنا فهو کافر خاسر الدنیا والآخرہ۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی جلد 1 میں فرماتے ہیں بس جس نے گمان کیا کہ نبی لوگوں کے برابر ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، نہ ان سے نفع پہنچتا ہے نہ ظاہر طور پر نہ باطن طور پر، تو وہ کافر ہے اور اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں اور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو علامہ ساوی لکھ رہے ہیں وہ بندہ کافر فہو کافرن، وہ بندہ کافر ہے، خاسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا و آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی ہدایت جن آیات میں فرمایا گیا کہ نبی ہدایت نہیں کرتے، وہاں مراد ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ہدایت نہیں کر سکتے، اور جہاں یہ فرمایا گیا کہ نبی ہدایت دیتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں۔ جب عطائی اور ذاتی کا فرق آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں شرک نہیں ہوتا۔ تمہیں یہ ماننا پڑے گا مرزا کہ نبی پاک کو اللہ نے مختار بنایا، اللہ نے اختیار عطا فرمایا۔ یہ میں نے 11-12 آیات پڑھی ہیں۔ اب آگے آؤ احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، مشکات پڑھو، یہ تمام کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں بخاری یا مسلم ہے، نسائی یا مشکات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ
کہ وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور ایک روایت میں زمین کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ، اور مسند احمد کے لفظ ہیں، جامع الصغیر کے لفظ ہیں، فتح الکبیر کے لفظ ہیں، کنز الامال میں ہے، طبرانی میں ہے، فتح الباری میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ تم کہتے ہو نبی کر کچھ نہیں سکتا، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، میرے نبی شریعت میں جسے چاہیں جو کچھ حلال کرنا چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو حرام کرنا چاہیں حرام کر دیں۔ اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، حضور فرمایا دوبارہ کرو۔ حج کی 6 ماہ کی بکری کا بچہ ہے، فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں، تمہیں تمہارا نبی اجازت دیتا ہے، تم کرو۔ جامع ترمذی، یہ کثیر محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے، بلکہ بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے، تم کرو، میں جانوں میرا خدا جانے۔ کسی مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر عشرہ مبشرہ سے ہیں، ان کے جسموں پہ خارش ہو گئی، پھنسیاں نکل آئیں، نبی کریم کے پاس آئے، حضور فرمایا کسی مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں، لیکن تمہیں تمہارا نبی اجازت دیتا ہے، تم پہن لو، میں جانوں میرا رب جانے۔ بخاری ہے کتاب اللباس ہے، مسلم ہے کتاب اللباس ہے، مشکات ہے کتاب اللباس ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن حضرت برا ابن عازب کو حضور نے سونے کی انگوٹھی پہنائی، فرمایا باقی مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تمہیں تمہارا نبی پہنا رہا ہے، تم پہن لو۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سراقہ کو حضور نے فرمایا کہ ایسا ہی وہ وقت ہوگا جب تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی مالک و مختار نہیں ہے، سنو ذرا حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اگر کمزور کی ناتوانی اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کون مؤخر کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، فرمایا کہ اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ میرے نبی آگے فرمایا، بخاری ہے کتاب الجمعہ ہے، مسلم ہے کتاب الطہارت ہے، مشکات کتاب الطہارت باب السواک ہے، میرے نبی فرمایا اگر مجھے مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں تم پر فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری کر دیتا، فرض کر دیتا۔ یہ اختیار نہیں نبی کا تو اور کیا ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں تو اور کیا ہو رہا ہے۔ آگے آؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو نعیم نے اسے کتاب السواک میں لکھا ہے، الامن والاولا میں بھی ہے، حضرت ابن عمر راوی ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک والطیب عند کل صلاۃ، اگر مشقت امت خیال نہ ہوتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے وقت مسواک اور خوشبو لگانا فرض کر دیتا۔ تم کہتے ہو نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آگے سنو، حضرت فضالہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، حضور نے مجھے سلام کی دعوت دی، مجھ پر اسلام کی تعلیم کو پیش کیا، مجھے حضور نے 5 نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو میں نے عرض کی یہ نماز کے اوقات ایسے ہیں جن میں میں کام میں مشغول ہوتا ہوں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصرین کی نمازوں پر پابندی کر لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عصرین کیا ہیں، کیونکہ عصرین ہماری لغت میں نہ تھا، تو میں سورج نکلنے اور غروب ہونے سے قبل کی 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھ لیا کرو، باقی 3 حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے انہیں معافی عطا فرمائی۔ تم کہتے ہو نبی کر کچھ نہیں سکتے،
میرے نبی 3 نمازیں معاف کر رہے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو کسی کو نماز کی معافی دے سکے، نماز کو معاف کر سکے کہ تم اتنی پڑھ لو اتنی نہ پڑھو، یہ پڑھ لو یہ نہ پڑھو؟ لیکن اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا۔ یہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور الامن والعلا میں ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو بغیر جہاد کے مال غنیمت عطا فرما دیا، حضرت ام عطیہ کو آل فلاں پر نوحہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا کر دیا، اور حضرت حذیمہ کے اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا، اور حضرت علی کو حالت جنابت میں مسجد میں آنے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک صحابی کو تعلیم قرآن حق مہر کے عوض معاف کر دیا، تعلیم قرآن کے عوض حق مہر معاف کر دیا، اور اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس کو عدت معاف فرما دی۔ اسی طرح بہت سارے درجنوں اور سینکڑوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا، اختیار عطا فرمایا۔ اس لیے مرزے کی باتوں میں نہیں آنا، گمراہ نہیں ہونا، بلکہ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار بنایا۔ جو یہ آیت پڑھ رہا ہے اس سے یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے وہ مجھے اختیار عطا فرمائے۔ اللہ کی عطا کے بغیر میں کسی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ کی عطا سے ہر چیز کا مالک و مختار ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، اور شریعت میں جسے چاہو حلال کر سکتا ہوں،